مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ پس اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم اور قائم رہو اور خدا کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ ایک کہانی حصہ 84، پہلا کرنتھیوں۔ جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب تا 16 باب۔ مسیحی جنہیں خدا کے فرزند کہا جاتا ہے، اس کے لوگوں نے اس زمین پر رہتے اسے سب کچھ نہ جانتے ہوئے اور خدا کی بادشاہی کی امید رکھتے ہوئے حیثیت کی تبدیلی حاصل کی ہے۔ اب وہ گناہ کے یا دنیا میں اقتدار پر قبضہ کرنے والے لوگوں کے غلام نہیں ہیں، وہ خدا کے لوگ اور خدا کے فرزند ہیں۔ تاہم اس زندگی میں اب بھی نشیب و فراز کا عمل باقی ہے۔ روح القدس کا بپتسمہ لینے کے بعد اگر روح القدس کی معموری برقرار رہے تو ہم گھر کی طرف چلنے والے پردیسی کی زندگی گزاریں گے، لیکن اگر ہم روح القدس کی طرف سے بپتسمہ پانے کے بعد بھی روح القدس کی معموری کو برقرار رکھنے میں ناکام ہیں تو اگرچہ ہماری حیثیت بچے کی ہے، ہم خود کو گنہگار کی زندگی میں بھی پائیں گے۔ تاہم اس کے باوجود پولس سمیت رسولوں کے خطوط نے ہمیں روح القدس سے معمور ہو کر خدا کے فرزند کی طرح زندگی گزارنے کی تاکید کی۔ یہ گھر جانے والے پردیسی کی زندگی گزارنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ اب ہم پہلا کرنتھیوں کو دیکھیں گے۔ جنہیں پاک رہنے کے لیے بلایا گیا۔ خدا کی مرضی کے مطابق پولس، جسے مسیح یسوع کے ایک رسول کے طور پر بلایا گیا تھا، خدا کی کلیسیا مسیح یسوع میں بھی پاک ہوا اور بلائے گئے لوگوں کو جو ایماندار تھے ایک خط لکھا۔ پولس اور کرنتھیوں کی کلیسیا کے مسیحی جنہیں پولس کا خط موصول ہوا سب بلائے گئے تھے۔ بلاہٹ پہلے بھی ایسے ہی رہی ہے، لیکن مستقبل میں خطوط کا تجزیہ کرنے کے لیے یہ ایک بہت اہم تناظر ہے، اور ہم بھی رضاکارانہ طور پر ہاتھ اٹھانے کے بعد روحانی رتبے میں سے نہیں ہیں۔ خدا کی خود مختاری نے بلایا، ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ سب ایک ہی بات کہو، باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو۔ کرنتھیوں کی کلیسیا بہت سے تنازعات کے ساتھ ایک کلیسیا تھی۔ وہ بٹ گئے اور یہ کہتے ہوئے بحث کی کہ کوئی تو اپنے آپ کو پولس کا کہتا ہے، کوئی اپلوس کا، کوئی کیفا کا، کوئی مسیح کا۔ کرنتھیوں کی کلیسیا کو پولس کے توسط سے خوشخبری موصول ہوئی، لیکن پولس کے بعد وہ اپلوس جو خوش تقریر اور کتاب مقدس کا ماہر تھا، اور پطرس جو بطور سفیر جانا جاتا تھا، کہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس کے جواب میں پولس نے سختی سے اور واضح الفاظ میں سرزنش کرتے ہوئے کہا، کیا مسیح بٹ گیا؟ کیا پولس تمہاری خاطر مصلوب ہوا یا تم نے پولس کے نام پر بپتسمہ لیا؟ کوئی بھی یسوع مسیح کی جگہ نہیں لے سکتا، یہ تو عیاں ہے۔ لیکن ان دیکھے خدا یسوع مسیح پر یقین کرنا، پیار کرنا اور اس کی پیروی کرنا آسان نہیں ہے۔ اسی لیے خدا نے مسلسل بت پرستی کو مسترد کیا۔ بت محض پتھروں اور درختوں کی مورتیں نہیں ہیں، بلکہ خدا اور یسوع مسیح کا متبادل ہیں، اور نظر آنے والے بت کا سب سے بڑا نمائندہ لوگ ہیں۔ لہٰذا ہم صرف یسوع مسیح میں ہی ایک ہو سکتے ہیں۔ صرف یسوع مسیح میں ہم ایک ہی بات کہہ سکتے ہیں، ایک ہی دل رکھتے ہیں اور ایک ہی سوچ رکھتے ہیں۔ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ صلیب کا راستہ خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ صلیب کا راستہ دنیا کی نظر میں بے وقوفی ہے، چونکہ دنیا کی حکمت خدا کو نہیں جان سکتی۔ یہودی نشانات ڈھونڈتے تھے اور یونانی دنیاوی حکمت کی تلاش میں تھے۔ خدا کی حکمت بے وقوفی لگتی ہے، تاہم صلیب کا راستہ دنیا سے پوشیدہ اور ہمارے لیے جو بلاہٹ کے ذریعے بچائے گئے ہیں خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ خدا نے دنیا کی حکمت کو برباد کیا اور دنیا کی عقل کو ختم کیا۔ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ فخر صرف خداوند پر ہی ہوگا۔ لہٰذا پولس نے کہا، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کا طریقہ دنیا میں لبھانے والی حکمت کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ صرف روح القدس اور خدا کی قدرت میں ہے۔ یہ دنیا کی حکمت نہیں اور نہ ہی حکمرانوں کی حکمت، بلکہ وہی حکمت جو زمانوں سے پہلے مقرر تھی، جسے اس نسل کے حکمرانوں میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس یسوع مسیح کو مصلوب کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا۔
وہ لوگ جو دنیا میں اور خدا کی طرف سے بلائے گئے ہیں، مسیحی خدا کی حکمت یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اور یہ کام خدا کے روح کا جو خدا کی گہری چیزوں میں بھی ماہر ہے عمل ہے۔ ہم جو دنیا میں ہیں لیکن خدا کی طرف سے روح پا چکے ہیں اور روحانی چیزوں کو دنیا کی روح سے نہیں، روح القدس کی روحانی تعلیم کے طور پر سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس مسیح کا دل ہے، تاہم روح کے بغیر آدمی خدا کے روح کے کاموں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ روح القدس کی باتیں ان کے نزدیک بے وقوفی معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ خدا نے انہیں ان کے لیے نہیں کھولا تھا، اور وہ حقائق کو نہیں جان سکتے تھے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھے ہوئے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ پولس اب بھی کہتا ہے کہ کرنتھیوں کی کلیسیا کے ایماندار روحانی ہونے کے بجائے روح کے بغیر اور شیرخوار بچوں کی طرح ہیں، کیونکہ ان کے اندر تنازعات کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ نہ پولس، نہ اپلوس اور نہ ہی کوئی خادم کوئی چیز تھے۔ ہم نے پرانے عہد نامہ کی تاریخ اور کرداروں کو اچھی طرح سے دیکھا ہے کہ دنیا میں تمام لوگ صرف گنہگاروں کے حیوان تھے جو خدا کے فضل کے بغیر تھے۔ ہم صرف کام کے بغیر سارا دن باہر کھڑے تھے اور پاکستان کے مالک کی طرف سے بلائے گئے نکمے نوکر تھے، دوست کے طور پر، مسیح کے ساتھی کارکن کے طور پر اور مسیح کے خادم کے طور پر بلائے گئے۔ کسی کو بھی انسان پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ بائبل اکثر خدا کے فرزندوں اور لوگوں کا ایک گھر کی طرح موازنہ کرتی ہے، اور پولس نے منادی کی کہ گھر کی بنیاد صرف یسوع مسیح ہی ہے، ایک مکان جو صرف یسوع مسیح پر بنایا گیا، نہ کہ دنیا کی کسی بھی چیز پر۔ اسے مقدس کہا جاتا ہے۔ ہم خدا کا مقدس اور وہ مقدس ہیں جہاں خدا کا روح بستا ہے۔ لہٰذا جس طرح خدا کا مقدس پاک ہے، اسی طرح ہمیں بھی پاک ہونا چاہیے۔ یہ خدا کے کلام پاک ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں کی طرح ہی ہے، جو پرانے عہد نامہ میں انگنت بار دہرایا گیا تھا۔ کیونکہ خدا کی بادشاہی باتوں پر نہیں بلکہ قدرت پر موقوف ہے۔ پولس نے کہا کہ مسیح کے خادموں کو اس کے ساتھ وفادار رہنا چاہیے جس نے ان کو خدا کے بھید سونپے ہیں۔ ایک وفادار فرد کی حیثیت سے پولس بھوکا، پیاسا، ننگا تھا، بے دردی سے سلوک کیا گیا، بے گھر تھا، اپنے ہاتھوں سے کام کرتا تھا، ملعون ہوا لیکن دوسروں کو برکت دیتا تھا، ستایا جاتا تھا لیکن اس کو سہتا تھا، بدنام ہوتا لیکن منت سماجت کرتا اور زمین کی خاک بنا اور دنیا سے رد ہوا۔ پولس کے انجیل کی منادی کے بعد وہاں کچھ شیخی باز تھے جنہوں نے کرنتھیوں کی کلیسیا کو باتوں سے پریشان کیا، لیکن خدا کی بادشاہی باتوں پر نہیں بلکہ قدرت پر موقوف ہے۔ اپنے باپ کے دل سے پولس نے ان سے کہا، تم کیا چاہتے ہو کہ میں لکڑی لے کر تمہارے پاس آؤں یا محبت اور نرم مزاجی سے؟ کیونکہ پولس نے ان کو انجیل کے ذریعے جنم دیا۔ اپنے باپ کے دل سے پولس نے پہلے ان کی حرام کاری پر سرزنش کی اور کہا کہ کوئی بھائی کہلا کر حرام کار یا لالچ یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھو، بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھاؤ۔ اس کے علاوہ پولس نے کہا، کسی بھائی سے جھگڑا کرنا مناسب نہیں ہے کہ بے دین عدالت میں مقدمہ چلانے جائے۔ بغیر کسی نقصان کے جیتنے کی کوشش کرنے کا عمل کسی بھائی کو دھوکہ دینے کا ایک ناجائز فعل ہے۔ ایک بار پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کو ڈھانپنے والا فضل ملا ہے لیکن دوسروں کو ڈھانپ نہیں سکتے ہیں۔ وہ ڈھانپ نہیں سکتے ہیں کیونکہ انہیں ڈھانپنے والا فضل نہیں ملا۔ لہٰذا یہ لوگ حرام کار، نہ بت پرست، نہ زنا کار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ اپنے جسم سے خدا کی تعظیم کرو۔ پولس نے کہا کہ خدا کی طرف سے بلائے جانے والے مسیحی خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ وہ اس زمین پر زندہ رہ سکتا ہے کیونکہ اس کا بدن ہے، اور سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں۔ سب چیزیں روا تو ہیں لیکن پولس نے کہا کہ وہ کسی چیز کا پابند نہ ہوگا۔ لہٰذا مسیحیوں کو جو دل کی تبدیلی سے گزر چکے ہیں اپنے بدن کو جو ایسا دل رکھتے ہیں خدا کو دینا چاہیے، کیونکہ مسیحی بدن مسیح کا اعضا ہے۔ خاص طور پر بدن سے خدا کو جلال دینے کے لیے انہیں حرام کاری سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک بار پھر مسیحی بدن روح القدس کا مقدس ہے۔ ہمیں روح اور بدن دونوں میں خدا کو جلال دینا چاہیے۔ جس حالت میں بلایا گیا ہو اسی میں رہے۔ مسیحی ہونے کے لیے بلائے جانے کے بعد پولس نے زندگی کی بات کی۔ پولس نے ذاتی طور پر شادی کیے بغیر خود ہی رہنے کی تجویز کی تھی، لیکن اس کی توجہ اسی طرح رہنے پر جیسے بلایا گیا تھا مرکوز تھی۔ اس نے کہا کہ اگر لوگوں کو شادی سے پہلے بلایا جاتا ہے اور وہ خود پر قابو نہیں پا سکتے ہیں تو انہیں شادی کرنی چاہیے، لیکن یہ بہتر ہے کہ محض اسی طرح سے رہیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں لیکن تنہا رہنا چاہتے ہیں تو انہیں علیحدگی اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور یہاں تک کہ اگر وہ غیر ایماندار شوہروں اور بیویوں کے ساتھ ہیں تو انہیں ان کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔
کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ خدا ایمانداروں کے ذریعے کیسے کام کرے گا۔ آخر میں پولس نے بلاہٹ کے بعد مسیحی زندگی کے بارے میں بات کی، لیکن وہ خدا کے فضل کے بارے میں بات کر رہا تھا جو بلاہٹ سے پہلے ہی تھا۔ اسی لیے اس نے کہا جیسا خدا نے ہر ایک کو حصہ دیا ہے اور جس طرح خدا نے ہر ایک کو بلایا ہے اسی طرح وہ چلے۔ اس نے کہا کہ ختنے والا اور بغیر ختنے والا دونوں کو جیسے وہ بلائے گئے تھے جاری رکھنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر ایک غلام کے طور پر بلایا گیا، یہاں تک کہ اگر اسے آزاد آدمی کے طور پر بلایا گیا ہے تو وہ خدا کے ساتھ اسی طرح جب ان کو بلایا گیا تھا زندگی گزاریں، کیونکہ اگر اب وہ غلام ہیں تو بھی وہ ابدی غلام نہیں ہیں، اور یہاں تک کہ اگر وہ آزاد آدمی ہیں تو وہ سب مسیح کے غلام ہیں۔ پولس مسلسل کہتا ہے جیسا ہے ویسا ہی رہے، کیونکہ مصیبت موجود ہے اور اس دنیا کی موجودہ شکل بدل جائے گی، لہٰذا یہ ان کے پاس باقی بچی زندگی کے دل اور دماغ کو تقسیم نہ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پولس نے ان لوگوں کو جو تنہا تھے ترغیب دی کہ جتنا ممکن ہو سکے اپنی باقی زندگی خدا کو دے دیں۔ میں اپنے بھائی کے لیے ٹھوکر کا سبب نہ بنوں۔ بتوں کی قربانی کے بارے میں پولس نے منادی کی کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا، اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان نہیں اور اگر کھائیں تو کچھ نفع نہیں، کیونکہ بت انسانوں کے ذریعے تخلیق کردہ خیالی مخلوق ہیں اور اصلی نہیں ہیں، لہٰذا ان کو پیش کی جانے والی خوراک کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ تاہم چونکہ مختلف ایماندار بتوں کے کھانے کے بارے میں الگ الگ معلومات رکھتے ہیں، لہٰذا پولس نے کہا اس سبب سے اگر کھانا میرے بھائی کو ٹھوکر کھلائے تو میں کبھی ہرگز گوشت نہ کھاؤں گا، تاکہ اپنے بھائی کے لیے ٹھوکر کا سبب نہ بنوں، کیونکہ محبت کے ساتھ ہر کام کرنا زیادہ ضروری ہے اور علم سے انصاف کرنے کی بجائے فضیلت پیدا کرنا ہے۔ اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہروں۔ پولس کرنتھیوں کی کلیسیا کے ایمانداروں کو اپنی رسالت اور ایک رسول کی حیثیت سے اپنے حقوق کے بارے میں بتاتا ہے، تاہم پولس نے کہا کہ اس نے اپنے رسول کے حقوق استعمال نہیں کیے، کیونکہ پولس کا رسول کی حیثیت سے انجیل کی تبلیغ کرنا کوئی فرض نہیں تھا بلکہ ناگزیر تھا، اگرچہ وہ تمام لوگوں کے لیے آزاد آدمی تھا، پر پولس صرف انجیل کی بشارت کے لیے خود ہر ایک کا غلام بنا۔ اس نے انجیل کی خاطر انجیل میں شریک ہونے کے لیے سب کچھ کیا، نیز ان لوگوں کی طرح جو کھیل کے میدان میں دوڑتے ہیں پولس نے ابدی انعام کی طرح اپنے آپ کو فرمانبردار بنانے کے لیے خود کو مارا اور اپنے آپ کو ہر چیز میں منظم ہونے کو کہا، کیونکہ انجیل کی تبلیغ کے بعد اگر سمت اور اعتدال کا مسئلہ ہو تو اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ پولس کو بھی اس کا خوف تھا۔ یہ باتیں نصیحت کے واسطے لکھی گئیں۔ پولس نے کہا کہ موسیٰ سے تعلق رکھنے والے اسرائیلیوں نے بادلوں اور سمندر میں بپتسمہ لیا، روحانی کھانا کھایا اور روحانی چٹان سے پیا جو یسوع مسیح ہے، تاہم انہوں نے مستقل بغاوت کی اور آخر کار بیابان میں ہلاک ہو گئے، اور سب چیزیں مسیحیوں کی آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال قائم کرتی ہیں۔ ان کے برعکس ہمیں بت پرستی، حرام کاری، خدا کی آزمائش اور بڑبڑاہٹ کی وجہ سے نہیں گزرنا چاہیے، کیونکہ بنی اسرائیل کی تباہی کی مثال ہمیں آخری دنوں میں بیدار کرنے کے لیے لکھی گئی تھی، لہٰذا ہمیں ہر وقت محتاط اور بیدار رہنا چاہیے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مضبوطی سے کھڑے ہیں وہ محتاط رہیں کہ وہ گر نہ جائیں۔ خدا ہماری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کرے گا تاکہ ہم برداشت کر سکیں۔ بس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ پولس نے ایک بار پھر کرنتھیوں کی کلیسیا کے سب سے زیادہ پریشانی والی چند چیزوں میں سے ایک بت اور بتوں کی قربانی کا خلاصہ کیا۔ نتیجتاً نہ تو کوئی بت اور نہ ہی کسی بت کی قربانی کوئی چیز ہے مسیحی بت کی قربانی کھا سکتے ہیں، لیکن پولس نے کہا کہ اگر دوسرے مسیحیوں کو یہ علم ہو کہ بتوں کا کھانا نہیں چاہیے تو بہتر ہے کہ ان کی بھلائی کے لیے نہ کھائیں۔ وہ اسے کھا سکتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ ان کی راستی کی خاطر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیحیوں کو اپنا فائدہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے بلکہ دوسروں کا فائدہ دیکھنا چاہیے، اور چاہیے کہ وہ کھائیں پئیں یا جو کچھ بھی کریں انہیں یہ سب خدا کے جلال کے لیے کرنا چاہیے۔ باقی باتوں کو میں آ کر درست کر دوں گا۔ اس کے بعد پولس نے کلیسیا میں مردوں اور عورتوں کے متعلق حصوں کا خلاصہ کیا اور ایک بننے اور تنازعات اور جھگڑے نہ کرنے کی بات کرتے ہوئے کہا، تو بھی خداوند میں نہ عورت مرد کے بغیر ہے نہ مرد عورت کے بغیر، کیونکہ جیسے عورت مرد سے ہے ویسے ہی مرد بھی عورت کے وسیلے سے ہے، مگر سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔ اس نے خواتین کے لمبے بالوں سے ڈھانپنے اور مردوں کے لمبے بالوں کے بارے میں بھی بات کی، اور پھر پاک عشاء کی عبادت کے حکم کے بارے میں بھی بات کی۔ انجیل موصول ہوئی
اور کلیسیا قائم ہوئی، لیکن اب جو الہیات کا اثر اور مذہبی مشمولات قائم نہیں ہوئے تھے وہ ایک ایک کر کے قائم ہو رہے ہیں۔ اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضا ہو۔ پولس نے کرنتھیوں کی کلیسیا کے ایمانداروں کے لیے، جن میں بہت سارے تنازعات اور جھگڑے تھے، ایک بننے پر زور دیا، اور اس اتحاد کے لیے ہم ایک بدن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پہلے پولس نے کہا کہ وہ ساری نعمتیں اس ایک ہی روح کے ذریعے ہیں، اس کی ساری تاثیریں ایک ہی خداوند سے ہیں، اور ان کی خدمتوں کی تمام تر مہارت ایک ہی خدا کی طرف سے ہیں۔ ہر شخص کے پاس الگ الگ نعمت ہوتی ہے، لیکن اس نے کہا یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے، اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ اور اس نے اس کے بارے بات کی، اگرچہ بہت سارے حصے ہیں اور یہ سب مختلف نظر آتے ہیں، مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہے۔ ایمانداروں کو جیسے وہ بدن کے ہر حصے کی حیثیت سے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہر ایک کو ایک دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک دوسرے کے بارے میں مل کر فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ایماندار جو ایک بدن بن گئے وہ مسیح سے جڑے بدن کے تمام حصے ہیں۔ سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہم مسیح میں بدن سے وابستہ ہیں تو ہم یسوع مسیح کے وسیلے سے ایک ہو جاتے ہیں۔ محبت ہے۔ پولس نے کہا کہ مسیحیوں کو جو خدا کی راست بازی کے ذریعے بچائے گئے تھے ایسی محبت کرنی چاہیے۔ اگر آدمیوں اور میں فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جانچ ہوں۔ اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستے سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ محبت کو زوال نہیں۔ نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہو تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام۔ لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دی۔ اب ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اس وقت میرا علم ناقص ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں۔ غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ لیکن پولس جانتا تھا اور ہم جانتے ہیں صرف یسوع مسیح ہی اس طرح کر سکتا ہے، اور اس نے ایسی محبت کی۔ لہذا اگر آپ باب 13 میں محبت کے بجائے یسوع مسیح کو رکھتے ہیں تو یہ یسوع کی محبت بن جاتا ہے۔ سب کچھ روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پولس نے ایمان کے اصولوں کی وضاحت کی جو گھر جانے والے پردیسی کی طرح مسیحی کے طور پر رہتے ہوئے زندگی اور کلیسیا میں پائے جانے چاہیے۔ سب سے پہلے پولس نے نبوت اور بیگانہ زبان میں بولنے کے بارے میں بات کی اور کہا جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں سب کچھ روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے کیونکہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے۔ یہاں تک کہ جب پولس یہ کہہ رہا تھا بس اے بھائیو نبوت کرنے کی آرزو رکھو اور زبانیں بولنے سے منع نہ کرو، پھر بھی وہ یہ کہتا نہیں بھولا مگر سب باتیں شائستگی اور کرینہ کے ساتھ عمل میں آئیں۔ جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں۔ پولس نے ایک بار پھر انجیل کے مندرجات کی جو بائبل کے مطابق یہ ہے کہ مسیح ہمارے گناہوں کے لیے موا اور بائبل کے مطابق تیسرے دن زندہ ہوا منادی کی، اور پولس نے کہا کہ اس کی ساری رسالت صرف خدا کا فضل تھا، اور اسی فضل کی وجہ سے اس نے تمام رسولوں سے زیادہ محنت کی، لیکن یہ کام بھی خدا کا فضل تھا۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ پولس نے مسیح کے جی اٹھنے اور مسیحیوں کے لیے قیامت کی حقیقت اور اہمیت کی منادی کی۔ اگرچہ پولس ہر روز مرتا تھا پر وہ قیامت کے یقین سے ہلایا نہیں گیا۔ وہ پچھلا نرسنگا پھونکا جانے سے بدلے گا، اور خدا کے فرزند جو پہلے ہی ایمان میں مر چکے ہیں غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بھی بدل جائیں گے۔ پولس نے اعتماد کے ساتھ منادی کی، اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے۔
जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मर्दानगी करो, मजबूत रहो। आखिर में पौलुस ने कहा जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मर्दानगी करो, मजबूत रहो। उसने ये भी कहा जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। जो कोई खुदावंद को अजीज नहीं रखता मलाउन है। पौलुस ने कहा हमारा खुदावंद आने वाला है। इस जमीन पर मसीहियों की जिंदगियों में जिन्होंने अंजील पाई है, मुसीबत, एज़ाए रसानी और मसाइब हैं, लेकिन जब खुदावंद आएगा और सब कयामत तक पहुंचेंगे तो वो सब फातेह बनकर खड़े होंगे। लिहाजा इस जमीन पर खुदावंद यस्सु के फजल की जरूरत है। खुदा के फजल से बतौर नेमत खुदा की खुशखबरी पाने वाले मसीहियों की जिंदगियों की कहानी, खुदा के जोश की कहानी जो तख्लीक से लेकर ना रुकी, खुदा के लोगों फर्जंदों की कहानी जो इस दुनिया में हैं और लगता है कि उनका ताल्लुक दुनिया से है, लेकिन उनका ताल्लुक इस दुनिया से नहीं हो सकता है। ईमानदारों की कहानी जो यीशु मसीह से बाहर या यीशु मसीह के बगैर नहीं रह सकते, जारी है।